اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ شروع کرنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیات 286 ہیں، 286، اور اس کے 40 رکوع ہیں۔ قرآن کی سب سے طویل سورہ ہے۔ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے اس کا نمبر 2 ہے، اور نزول کے اعتبار سے 87، یعنی اس سے پہلے 86 سورتیں نازل ہو چکی تھیں یا ہو رہی تھیں۔ مدنیہ یعنی کہ مدنی سورت ہے، اس کا بیشتر حصہ مدینہ میں آیا، اور اس کا نام ہے بقرہ۔ گائے کو کہتے ہیں عربی میں۔ قرآن کی سورتوں کے نام کے اعتبار سے ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن کی سورتوں کے نام ان کی موضوع نہیں ہے، ٹاپکس نہیں ہے، صرف پہچان ہے ان کی۔ جیسے انسانوں کے نام پہچان ہوتے ہیں، اسم سین میم واو، پہچان، کسی پر کوئی نشان لگانا، کسی کو برانڈ کرنا۔ تو جس طرح انسان کا نام پہچان کے لیے ہوتا ہے، کبیر کا مطلب ضروری نہیں جس کا نام کبیر ہو وہ بڑا ہی ہو، اور ضروری نہیں کہ جس کا نام عبد الرحیم ہو وہ واقعی بڑا نرم مزاج اور محبت کرنے والا، رحم کرنے والا ہو۔ تو بالکل اسی طرح قرآن کی سورتوں کے نام بھی پہچان کے لیے ہیں، ان کے عنوانات نہیں ہیں، ٹاپکس نہیں ہیں۔ تو بقرہ سے مراد یہ نہیں کہ وہ سورہ جس میں بقرہ کے احکام، گائے کے احکام بیان ہوئے ہیں، بلکہ یہ وہ سورہ ہے جس میں لفظ بقرہ استعمال ہوا، اور بقرہ ایک پوری سورہ ہے۔ قرآن مجید کی مدنی سورہ اور مکی سورہ اپنے مزاج کے اعتبار سے مختلف ہے۔ مدنی سورہ طویل ہے اور مکی سورہ مختصر۔ مکی سورہ کا موضوع جو ہے وہ عام طور پر توحید ہے، قیامت ہے، عذاب، ثواب، رسالت اور انذار یعنی کہ آگہی، ڈرانا۔ اور مدنی صورتوں کا موضوع توحید اور قیامت اور رسالت تو تھوڑا تھوڑا موضوع ساتھ چلتا ہی رہتا ہے، لیکن بنیادی موضوع ایک اسلامی معاشرے کے قیام کے احکامات ہیں۔ لہٰذا ان مدنی صورتوں میں آپ کو ہر طرح کے احکامات ملیں گے، کاروبار کے، نکاح کے، طلاق کے، اولاد کی تربیت کے، رضاعت کے، تبنیت یعنی اڈاپشن کے، اور وراثت کے، جنگ کے، امن کے، معاہدے کے، لین دین کے، ادھار کے، بیع کے، سود کی حرمت کے، یہ سارے قوانین، شراب کی حرمت کے، جوا وغیرہ۔ تو یہ سارے جو احکامات ایک مسلمان سوسائٹی کو قائم کرنے والے ہیں، اور پھر یہی نہیں بلکہ اخلاقیات کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، جاسوسیاں نہ کرو، مذاق نہ اڑاؤ، دل نہ دکھاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ کشادگی سے پیش آؤ، یہ سارے احکامات اور نصیحتیں بھی، ہدایات بھی آپ کو مدنی صورتوں میں ملیں گے۔ کیونکہ مکی صورتوں میں عقائد پر زور دیا گیا ہے، اور مدنی صورتوں میں ان اصول اور قواعد سے بحث کی گئی ہے جن کی بنیاد پر ایک اسلامی معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ مدینہ کی ریاست میں قائم ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں پاکستان کے اسلامی جمہوریہ حقیقی بنانا ہے، تو ہمیں کیا کیا چینجز لانے پڑیں گے اپنے اندر، اور پھر مجھ سے شروع ہو کر وہ چینجز جائیں گے پورے معاشرے میں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مبارک نام سے آغاز ہے جو رحم کرنے والا ہے اور بہت مہربان۔ سب سے پہلے حروف مقطعات، الف لام میم۔ الگ الگ حرف ہیں جی، قطع سے ہے، قطع کرتے ہیں الگ کرنے کو، تو حروف مقطعات علیحدہ علیحدہ حرف ہیں۔
ان کو کسی معنی کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ عربوں میں اپنی زبان پر بڑا عبور پایا جاتا تھا اور وہ اپنی زبان کو لے کر بہت تکبر کرتے تھے۔ عرب کا مطلب ہے فصیح اور عجم کا مطلب ہے گونگے، تو وہ کہتے تھے ہم عرب اور ساری دنیا عجم ہے ہمارے ساتھ میں، ہم فصیح اللسان، دنیا گونگی ہے ہمارے سامنے۔ تو وہ اپنی شعر و شاعری میں اپنے قادر الکلام ہونے کا ثبوت دیتے، یعنی زبان پر عبور کا ثبوت دیتے، اور اس کے لیے کیا کرتے؟ اس کے لیے الفاظ کے ساتھ ساتھ حروف کو بھی استعمال کرتے، سمجھ گئے؟ حروف، علیحدہ علیحدہ حروف، اور اس خوبی سے استعمال کرتے کہ وہ لائن کا ایک حصہ معلوم ہوتا، جملے کا ایک حصہ معلوم ہوتا۔ وہ جملے ہی کا ایک حصہ معلوم ہوتا تھا، اور پھر وہ فخر کرتے کہ ہم اتنے قادر ہیں اپنی زبان پر، ہم اتنے قادر الکلام ہیں کہ الفاظ کو تو کیا، ہم حرفوں کو بھی استعمال کرتے ہیں حسن کے ساتھ۔ ان کے اسی انداز بیان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سامنے بطور اعجاز رکھا، ایک معجزے کے طور پر رکھا۔ قرآن کا کلام اور انداز ایک معجزہ ہے جس کا جواب پوری دنیا مل کر نہیں دے سکی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے طریقے کو ایسے انداز پر استعمال کیا کہ وہ خود بھی دنگ رہ گئے۔ تو یہ الفاظ کے ساتھ حروف کا استعمال اسی لیے ہے۔ قرآن میں 14 مقامات پر آیا ہے، اگرچہ کئی کتابیں بعد ازاں لکھی گئی، صحابہ نے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال پوچھا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حروف مقطعات کے بارے میں کوئی بات ارشاد فرمائی، کیونکہ عربوں میں عام تھا، صحابہ مقصد جانتے تھے، کوئی کویسچن ہوا ہی نہیں۔ بعد ازاں جب آگے زمانہ بڑھا تو یہ شروع ہوا سلسلہ کہ جی طرح طرح کی باتیں، جیسے اندازے لگائے جانے لگے نا۔ کچھ نے کہا کہ حروف مقطعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے، لہٰذا ہمارے یہاں بڑا عام یہ کہا جاتا ہے کہ یاسین اور طٰہٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے، حالانکہ یہ حروف ہیں، یاسین، طٰہٰ، تو یہ کسی کا نام ہوتا ہے اور لوگ نام رکھتے بھی ہیں یاسین اور طٰہٰ، حالانکہ یہ نام تو کیا، یہ تو لفظ ہی نہیں ہے، یہ تو حرف ہے، اور کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا، کسی آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے۔ پھر کچھ کہتے ہیں اللہ نے ان کے معنی چھپا کے رکھے ہیں، نہیں، قرآن کا کوئی معنی چھپا ہوا نہیں ہے، ان کا وہی مقصد ہے جو میں نے عرض کیا، اور صحابہ یہی بیان کرتے تھے۔ یہ تو بعد میں چل کر بحث نکلی، جب شوق پیدا ہوا نا قرآن میں نئی نئی بحثیں پیدا کرنے کا، تب یہ بحثیں چل نکلی۔ تو ان بحثوں میں آپ نے نہیں پڑھنا، کیونکہ سب سے زیادہ بڑے عالم قرآن کے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور قرآن کے سب سے بہترین طالب علم صحابہ تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہم اجمعین۔ تو صحابہ نے جو بیان دیا وہ سب سے صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو صحابہ کا بیان وہی ہے جو میں آپ سے عرض کر چکی ہوں، باقی سارے اندازے ہیں، تکے بندیاں، تو تکے بازی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ذالکا، وہ، ذالکا کا اصل مطلب وہ ہوتا ہے، یہاں جملے میں یہ استعمال ہوا ہے، اصل میں جملہ ہے یہ وہ کتاب ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا یہی وہ گلاس ہے جس کی میں بات کر رہی تھی، تو یہ اس لیے کہا گیا یہ وہ کتاب ہے۔ الکتاب، کتاب ہے، دا بک، کتاب کاتبہ ہوتا ہے لکھنا، یہ وہ تحریر ہے، لا نہیں، ریبا، شک۔ اب کتاب کی روٹ ہے کاف تے بے، ٹھیک ہے، لکھنا، کتابت، کتاب، کتابیں، کتنا کچھ آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، اسی سے ہے، مطلب ہے لکھی ہوئی چیز، تحریر۔ لا نہیں، ریبا، شک، ریب کا روٹ بھی ریب ہے، رے یہ بے، شک و شبہ، کبھی دل میں خیال آئے کہ صحیح ہے، کبھی خیال آئے کہ غلط ہے، اسے ریب کہتے ہیں، اردو میں ہم اس کے لیے کہتے ہیں شک، تردد۔
فی ہی اس میں، فی کا مطلب میں ہی ہوتا ہے، فا زیر یا، فی کا مطلب میں، ان، اور ہی کا مطلب اس، اور فی ہی جس میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں، یعنی قرآن مجید پہلی بات تو ایک کتاب ہے، ایک تحریری چیز ہے، اللہ کے ہاں بھی لکھی گئی، اللہ نے دنیا میں بھی اس کے لکھوانے کا اہتمام کیا۔ یہ تب کی بات ہے جب لکھنا بہت بہت نادر تھا، اب تو پرنٹنگ پریس آ گیا نا، تو اب لگتا ہے یہ کون سی بڑی بات ہے، نہیں، جب یہ بات کی جا رہی تھی تب یہ بہت بڑی بات تھی، اسے لکھنے کا اہتمام کیا گیا آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی، لہٰذا یہ کتاب کبھی ضائع نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اچھا آپ دیکھیں کسی بھی موضوع کی آپ اگر کتاب پڑھتے ہیں، سیاست کی کتاب پڑھتے ہیں، تو آپ دیکھیں اس میں مختلف موضوعات بیان ہوتے ہیں، یعنی کہ مسلمانوں کا سیاسی نظریہ بھی بیان ہو جائے گا، عیسائیوں کا بھی، یہودیوں کا بھی، ہندوؤں کا بھی۔ اب آپ شش و پنج میں ہوں گے کس کی بات زیادہ صحیح ہے؟ کائنات کی تخلیق کے بارے میں ہی دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، سائنس کا نظریہ، قرآن کا نظریہ، توریت کا نظریہ اور یونانی نظریہ سب الگ الگ ہے، تو کنفیوژن تو ہے نا۔ لیکن قرآن کا کوئی بیان ایک جگہ ایک ہو دوسری جگہ دوسرا ہو، ایسا نہیں، قرآن کے سب بیانات یک رخے ہیں، اور قرآن کنفیوژن پیدا نہیں کرتا، قرآن کنفیوژن کو دور کرتا ہے۔ تو قرآن میں کوئی مشکوک بات بیان نہیں کی گئی، جو کچھ بیان کیا گیا کلیئرلی بیان کیا گیا۔ خدن یہ ہدایت ہے۔ اچھا یہاں دو چیزیں نوٹ فرمائیے، ال اسم کی علامت ہے، اسم نام، اسم نہیں بولنا اسے، اسم کی علامت ہے، جس لفظ سے پہلے ال آئے گا وہ اسم ہوگا، جیسے الکتابو، اور دوسری علامت ہے اسم کی تنوین، دو زبریں، دو زیریں، دو پیشے، آہا دن، آہا دن، آہا دن، سب اسم ہے۔ تو ہدن بھی اسم ہے، ہدن کا مطلب ہے ہدایت۔ تو اسم کی دو پہچانیں میں نے آپ کو بتا دی، اگر ال آ جائے تو اسم ہے شروع میں، اور آخر میں تنوین آ جائے تو اسم ہے۔ اور بھی کچھ پہچانے ہیں وہ آگے آگے میں بتاتی جاؤں گی۔ للمتقین، متقین کے لیے، متقین کے لیے ہدایت تو ہے یہ، مگر کس کے لیے ہے جی؟ متقین کے لیے۔ لام اس میں حرف جر ہے، اس میں حرف جر ہے، یعنی کہ پریپوزیشن ہے، کے لیے المتقین، اب لام ہٹ گیا تو المتقین آ گیا، تو المتقین کیا ہے؟ عائشہ آپ بتائیے۔ اسم ہے، کیونکہ ال آ گیا نا، المتقین اسم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ قرآن مجید کیا ہے جی؟ ہدایت، تعویذوں کی کتاب نہیں ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید مردوں کے لیے بھی نہیں اتاری گئی، ہم نے قرآن کو مردوں کی کتاب بنا دیا، جنازوں پہ پڑھتے ہیں، ساری زندگی نہیں پڑھتے، کوئی مرض آتا ہے تو قرآن نکل آتا ہے، نکلتا بھی کہاں سے؟ مسجدوں سے منگایا جاتا ہے۔ قرآن زندوں کی کتاب ہے، کیونکہ ہدایت ہے، اور ہدایت زندوں کے کام آتی ہے۔ ہدایت کیا ہے جی؟ قرآن راستہ دکھاتا بھی ہے، اس پر چلاتا ہے، ساتھ سفر کرتا ہے، اور منزل پر پہنچاتا ہے۔ کل ہدا کو ڈسکس کیا تھا نا ہم نے، تو قرآن راستہ دکھاتا ہے، قرآن ساتھ چلتا ہے اور منزل تک پہنچاتا ہے، ہادی ہے قرآن، اور قرآن کی صفت ہدا ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد بھی ہدا یعنی ہدایت پہنچانا، لیکن ہدایت حاصل کرنے کی کنڈیشن کیا ہے؟ المتقین ہونا، یعنی کہ تقوی والے ہونا۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی قرآن کی ایک خاص صفت ہے، ٹھیک ہے، تقوی قرآن کی ایک خاص صفت ہے۔ تقوی کہتے ہیں رک جانے کو، بچ جانے کو۔ تو متقی وہ ہے جو اللہ کے ناپسندیدہ کام چھوڑ دے، فرائض ادا کرے اور اللہ کے ناپسندیدہ کام چھوڑ دے۔
حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن سیکھنا ہو کعب سے سیکھے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو کہنے لگے کعب مجھے بتائیے تقویٰ کیا ہے؟ کعب کہنے لگے امیر المومنین کیا آپ کبھی کانٹے دار جھاڑیوں سے گزرے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بہت بار۔ وہ کہنے لگے کیسے گزرتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنا دامن سمیٹ لیتا ہوں، کپڑے سمیٹ لیتا ہوں تاکہ جو کانٹے ہیں انہیں الجھے نہیں۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دنیا میں رہتے ہوئے اپنا دامن گناہوں سے بچاتے ہوئے گزر جانا تقویٰ ہے۔ جس طرح کانٹے دار جھاڑیوں میں آپ کپڑے سمیٹ کے گزرتے ہیں کہ کپڑے کانٹوں میں نہ الجھیں، دنیا میں اپنا دامن گناہوں میں نہ الجھنے دینا تقویٰ ہے۔ بہت اچھی مثال ہے تقویٰ کی، بہت اچھی مثال۔ تو بس تقویٰ بنیادی پیمانہ ہے۔ تقویٰ کے پھر درجے ہیں، کوئی بہت متقی ہے، کوئی کم متقی ہے، کسی میں 20% تقویٰ ہے، کسی میں 40% تقویٰ ہے، کسی میں 60% ہے، کسی میں 100% ہے، وہ پھر تقویٰ کے درجے ہیں۔ لیکن کوئی لیول تو تقویٰ کا ہونا چاہیے، کم از کم اتنا لیول کہ ہم بڑے بڑے گناہ چھوڑ دیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا آپ نے بہت بڑی بات کہی ہے، بہت بڑی طلب کی ہے معاذ، مگر یہ کہ اللہ جس کے لیے آسان کر دیں آسان ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، فرض نمازیں ادا کریں، رمضان کے روزے رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، توفیق ہو تو حج کریں، اور سب کبیرہ گناہ چھوڑ دیں، اللہ آپ کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ تقویٰ کا کم از کم لیول ہے۔ عقائد صحیح رکھنا، فرض ادا کرنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج فرائض ادا کرنا، اور گناہوں سے جو بڑے بڑے سب گناہ ہیں ان سے بچے رہنا، یہ کم از کم لیول ہے تقویٰ کا، اتنا تو ضرور ہونا چاہیے۔ اب آج کے دور میں ہم اس سے بچ رہے ہیں یا نہیں یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ نماز نہ پڑھنا، اب ہماری تو اکثریت بے نمازی ہے۔ رمضان کے روزے نہ رکھنا، اب تو لوگ عام روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا، یہ مرض بھی عام ہو گیا ہے۔ بے پردگی عام ہے، حرام کھانا عام ہے، ناچ گانا دیکھنا عام ہے۔ تو یہ سارے بڑے بڑے گناہ ہیں، کم از کم بڑے بڑے گناہوں سے تو بچے نا، تو یہ کم از کم لیول ہے۔ الذین، وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، حمزہ میم نون روٹ ہے جی، یؤمنون کا حمزہ میم نون، آمن جس کو آپ کہتے ہیں، ایمان لاتے ہیں وہ بالغیبی، غیب پر۔ اب بالغیبی بازر بھی پھر حرف جر ہے، یعنی کہ پریپوزیشن، اس کا مطلب ہے اوپر ساتھ، با ہٹ گیا تو الغیبی ہو گیا۔ اب یہ کیا ہے؟ اسم، اسم بالکل، اور غین یہ بے ہی اس کی روٹ ہے، غیب۔ اردو میں آپ عام استعمال کرتے ہیں غائب ہونا، غیب کی باتیں، یہ وہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، متقین کون ہے؟ جب متقین کی خصوصیات آ رہی ہیں، متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ غیب وہ چیز ہے جسے نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ سونگ سکتے ہیں، نہ محسوس کر سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں۔ چیزوں کو محسوس کرنے کے یہی ہمارے ذرائع ہیں نا، چکھنا، سونگنا، چھونا، سننا، دیکھنا اور محسوس کر لینا۔ جیسے ہوا چلتی ہے، لگتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہوا چل رہی ہے، اور ٹھنڈی ہے کہ گرم ہے یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے، ہلکی ہے کہ تیز ہے یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ تو کسی ہماری حصے ادراک میں نہ آئے وہ غیب ہے۔ جیسے فرشتے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرش سے لے کر عرش تک وہ جگہ بھر جاتی ہے۔ اب جہاں جہاں آپ بیٹھے ہیں، جہاں میں بیٹھی ہوں، یہ جگہ بھری ہوئی ہیں، مگر ایک بھی فرشتے کی موجودگی محسوس ہو رہی ہے آپ کو؟ غیب ہے۔ اچھا جنات جو ہیں وہ شام ہوتے ہی نکلتے ہیں، آپ کو کبھی نظر آئے، ملے کہیں؟ نہیں ملے نا، اللہ ملائے، دور ہی رکھے ہم سے، لیکن بات یہ کہ غیب ہے نا۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، تو اللہ کا وجود، فرشتے، جنات، جنت، جہنم، یہ سب معاملے، اور مرنے کے بعد کے سب معاملے غیب کا حصہ ہیں، تو ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ دیکھ کر تو سب مان جائیں گے جی، قیامت کے دن کوئی انکار نہیں کرے گا، آج ماننا کمال ہے، کیونکہ ہماری عقلوں کو چیلنج کرتی ہے نا یہ بات۔
وا اور یقیمونا وہ قائم کرتے ہیں. اب یہ وہی ہے قوم سے، کاف واو میم قوم اس کی روٹ ہے. قیام قائم کرنا. قوم ہوتے جو قائم ہو چکی ہوتی ہے. تو ہم تو ابھی کہیں بھی قوم نہیں ہیں، ہم تو ابھی قوم بننے کے مرحلے سے گزر رہے ہیں. واہ اور یقیمونا وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز. الصلاۃ پھر اسم ہے، وہ نماز قائم کرتے ہیں. نماز پڑھنا نہیں کبھی بھی کہا گیا، نماز قائم کرنا. یہاں پر یہ سوال آتا ہے کہ یقیمون الصلاۃ آیا تو تم نے یہ جو ایک عبادت ہے نماز، اس کو نماز کیوں قرار دے دیا؟ ہم نے قرار نہیں دیا جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. صلاح کے عربی میں 3 معنی ہیں. صلاح کا مطلب ہے رحمت بھیجنا، برکت بھیجنا، کسی پر رحمت اتارنا. صلاح کا معنی ہے دعا قبول کرنا یا دعا دینا. اور صلاح کا مطلب ہے کسی کو برکتیں دینا. رحمت، برکت، دعا، دینا لینا دونوں ہی آ جاتے ہیں اس کے اندر. تو اب جب صلاح کہا گیا ہمیں بطور حکم یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، بار بار کہا گیا نماز قائم کرو نماز قائم کرو. تو پھر صحابہ کا سوال یہی تھا نماز کیسے قائم کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو، جیسے میری صلاح ہے ویسے صلاح کرو قائم. آپ کو صلاح کا یہ طریقہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا، تب سے صلاح کا وہی طریقہ چلا آ رہا ہے. 1444 ہجرہ ہو گیا جی. تو جو لوگ حدیث کے منکر ہیں وہ ہمارے اندر سے، تو وہ اٹھ کر کہتے ہیں لوگ یہ کہاں سے آ گیا؟ فرقہ پرویزیہ والے کہتے ہیں، وہ ایک اور ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ جی نماز کا یہ طریقہ جس کو تم نماز کہتے ہیں کہ تو قرآن سے ثابت نہیں ہے. قرآن سے ثابت ہے جی، قرآن سے ثابت ہے. پتہ ہے کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اللہ فرماتے ہیں آپ کے بارے میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے نبی ان سے کہیے اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ اللہ سے پیار ہے میری پیروی کرو، اللہ تم سے پیار کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. اور اللہ نے ہمیں حکم دیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس بات کا حکم تمہارے نبی دے مان لو اور جس سے روک دے رک جاؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلاح اس طرح قائم ہوگی. قیام صلاح سے یہ مراد ہے. تو یہ نماز جو ہے یہ قیام صلاح ہے. پہلی بات نماز جو ہے وہ صلاح ہے، ٹھیک ہے. صلاح سے مراد وہی عبادت ہے جسے ہم نماز کہتے ہیں. یہ 1444 سال سے ہمارے حرمین میں اسی طرح قائم ہو رہی ہے اور امت ساری اس بات کو مانتی ہے. ایک بات یہ، اور دوسری قیام صلاح میں کچھ باتیں آ جاتی ہیں. نماز کی کیفیت کا معاملہ ہے یہ کہ نماز باقاعدگی سے پڑھنا، ایک کے بعد دوسری نماز کی فکر کرنا. یہ نہیں کہ جمعے کی جمعے نماز پڑھ لی، وہ قیام صلاح نہیں ہے. نماز ریگولرلی پڑھنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر کرنا. نماز میں تعدیل ارکان کا خیال رکھنا، یعنی کہ نماز صحیح طرح سے پڑھنا. یہ نہیں کہ اللہ اکبر سبحان ربی اعلیٰ سبحان ربی اعلیٰ، ایسی نماز نہیں. پراپر سجدہ، پراپر رکوع، ٹھیک ہے. اسے کہتے ہیں تعدیل ارکان، کہ رکن کو عدل کے ساتھ ادا کرنا، پورے سکون اور تحمل کے ساتھ نماز پڑھنا. اول وقت میں نماز ادا کرنا، یہ نہیں کہ ڈیلے کر کے اچھا ابھی تو بڑا ٹائم ہے، ابھی تو 12 بجے ہیں، 5 بجے اثر ہونی ہے تو کھڑے ہو گئے 4:45 ظہر پڑھنے. نہیں، اول وقت میں نماز ادا کرنا، ٹھیک ہے. عمدہ وضو کے ساتھ نماز ادا کرنا، کیونکہ نماز کا انحصار وضو کے صحت پر بہت زیادہ ہے. اور نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یعنی کہ توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا خشوع و خضوع کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز یوں پڑھو کہ گویا اللہ کو تم دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت نہیں آتی تو کم از کم اتنی کیفیت پیدا کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یعنی کہ نماز کو ایک پابندی نہیں سمجھنا بلکہ اللہ کی ملاقات سمجھ کر اللہ سے بات کرنے کے لیے کھڑے ہونا، ٹھیک ہے. یہ 5 چیزیں آتی ہیں. نماز ایک مسلسل ادا کرنا، ایک کے بعد دوسری نماز کی فکر کرنا، نماز میں تعدیل ارکان کا خیال رکھنا، نماز کے لیے عمدہ وضو کرنا، خشوع و خضوع نماز کے اندر پیدا کرنا،
یہ وہ کیفیتیں ہیں جن کی وجہ سے نماز عمدہ طریقے سے قائم ہوتی ہے، اور یہ قیام صلاح کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اور مما، اس میں سے جو رزقناہم، ہم نے تم کو دیا. ہم ضمیر ہے، پروناؤن ہے، اس کا مطلب ہے ان کو. نا بھی ضمیر ہے، پروناؤن ہے. ہم نے، رزا کا فعل ہے جی، تو یہ پورا ایک کمپاؤنڈ ہے. رزقناہم، ہم نے ان کو عطا کیا. ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. نفق سے ہے، نون فے قاف نفق ایسے سوراخ کو کہتے ہیں جس کے دونوں سروں کے اوپر منہ ہو. اسی لیے ایسا غار جس کے دونوں طرف منہوں سے نفق کہتے ہیں. شلوار کے نیفے کو بھی نفق کہتے ہیں کیونکہ دونوں طرف منہ ہوتا ہے. چوہے کے بل کو بھی کہتے ہیں. تو اس سے پھر دو لفظ بنتے ہیں ٹرم میں اسلام کی، انفاق اور نفاق. انفاق کہتے ہیں پیسے خرچ کرنے کو، اور نفاق کہتے ہیں منافقت کو. تو وہ بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، جو ایکسٹرا پیسہ سنبھال کے رکھتے ہی نہیں. ٹھیک ہے. کیا صفتیں آ گئی جی؟ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے دل کھول کر خرچ کرتے ہیں. ينفقون کے اپنے اندر یہ بات موجود ہے، کھلا خرچ کرتے ہیں، حساب کتاب کے ساتھ نہیں. جو ان کو پیسہ بچ جاتا ہے وہ اس کو اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں. والذین، یہ وہ لوگ ہیں، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں. اب دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا نا چیزیں ریپیٹ ہوں گی. اب یؤمنون پھر آ گیا، روٹ ورڈ بھی ریپیٹ ہوا، حمزہ میم نون، اور مطلب بھی. یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بیما اس پر جو، انزل اتارا گیا. نون زیلام اس کی روٹ ہے. نازل ہونا، نزول، یہ آپ عام پڑھتے ہیں، اردو کا عام لفظ ہے. تنزیلہ نام بھی رکھتے ہیں آپ، حالانکہ زیادتی کا نام ہے، لیکن زیادتی مطلب کہ ہم نے بڑھا دیا نا. لیکن بہرحال انزلہ نازل کیا گیا، الیکا آپ پر، الا طرف حرف ہے اور کا جو ہے ضمیر ہے، الیکا آپ پر. وما، اور جو انزلہ اتارا گیا، من قبلی کا آپ سے پہلے. ابھی آپ نے گرامر سے کنفیوز نہیں ہونا. گرامر کی بات میں اس کے ساتھ ساتھ کہہ رہی ہوں، آپ کے کان عادی ہوتے چلے جائیں. ابھی آپ نے زور دینا ہے تشریح پر، انڈرسٹینڈنگ پر، ترجمے پر اور روٹ ورڈز پر. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اتاری گئی، یعنی کہ قرآن مجید، اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی. کون سی ہیں؟ ہم صرف دو تین کے نام جانتے ہیں، توریت، زبور، انجیل. باقی سب نبیوں پر ہی کتابیں آئی ہیں، ہمیں ان کے نام نہیں پتا، مگر ہم یہ مانتے ہیں کہ سارے نبی بھی سچے ہیں اور ساری کتابیں بھی سچی تھیں. ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، ان کی تصدیق کرتے ہیں، عمل نہیں کریں گے. آج ہم توریت اور انجیل پر بھی عمل نہیں کریں گے. کیوں؟ ہمارے پاس قرآن مجید ہے، لیٹسٹ ورژن موجود ہے، ہم لیٹسٹ ورژن پر عمل کریں گے. پچھلوں کی ہم تصدیق کریں گے بس. ٹھیک ہے. اور بالآخرت، آخرت پر ہم وہ یوقنون، یقین رکھتے ہیں، انہیں آخرت کا یقین ہے. یا قاف نون، یقنا، یقنا ہوتا ہے پختہ اعتبار ہونا، تو انہیں پکا پتا ہے آخرت آئے گی، آخرت پر انہیں 100% یقین ہے. یقین انہی معنوں میں عربی میں استعمال ہوتا ہے جن معنوں میں اردو میں استعمال ہوتا ہے. کوئی آ کر کہتا ہے نا کہ فلاں بات ہو گئی ہے، تو ہم کہتے ہیں اچھا تمہیں یقین ایسا ہوا ہے، تو انہی معنوں میں یقین عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یقین ہونا، یقین ہونا آخرت ضرور آئے گی. تو جی 5 صفتیں بیان ہوئی: ایمان بالغیب، قیام صلاح، انفاق فی سبیل اللہ، ایمان بالکتب و ایمان بالرسل. اکٹھا ہی ہو گیا، کتابوں پر جو بیان لائے گا رسولوں پر تو آٹومیٹیکلی لائے گا، اور آخرت کا یقین. یہ 5 کم از کم صفتیں ہیں جی، کم از کم صفتیں جو تقویٰ کے لیے ضروری ہیں. اب آپ نے نا اپنی ایک ڈائری بنانی ہے، جو میں نے جیسا کہ کہا تھا کاپی آپ کے پاس ہونی چاہیے. اس میں نا ایک علیحدہ 2-3 پیج جو ہے ان کو علیحدہ کر دیں، اور ان کے اوپر آپ ایک ٹاپک ڈال لیں، متقین کی صفات، ٹھیک ہے، یا مومنین کی صفات، اس طرح. تو اس میں پھر آپ یہ نوٹ کرنا شروع کر دیں. یہ پہلی 5 صفتیں آئی ہیں قرآن میں، مختلف جگہ پر صفتیں بکھری ہوئی ہیں، ان ساری صفتوں کی ایک لسٹ بنائیں. جب قرآن ختم ہو تو آپ کو پتا ہو کون سی صفتیں، اور ایک طرف گمراہوں کی، کافروں کی صفتیں بھی لکھ لیں، اور ان کی بھی لسٹ بناتے چلے جائیں.
یہ آپ کو بہت نفع دے گا، کیونکہ ہم نے جو کل میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اپنی سیلف گرومنگ کرنی ہے قرآن کے مطابق، تزکیہ کرنا ہے۔ تزکیہ تو کیسے ہوگا؟ تزکیہ ایسے ہوگا کہ ہم اللہ کی سب ناپسندیدہ صفتیں سامنے لکھیں گے اور پھر چیک کریں گے مجھ میں سے کوئی صفت تو نہیں ہے تو مجھے ختم کرنی ہے، اور اللہ کی سب پسندیدہ صفتیں اکٹھی کریں گے اور دیکھیں گے ان میں سے کوئی کمی ہے مجھ میں، اگر ہے تو میں اپنے آپ کو چینج کروں گی، امپروو کروں گی، صفت پیدا کروں گی۔ ٹھیک ہے، اولئک یہی لوگ ہیں، اعلیٰ اوپر، ہدن ہدایت کے، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ کون جی؟ جن میں یہ صفتیں ہیں۔ ہم نے دعا کی تھی نا کہ اللہ جی ہمیں ہدایت دے دے، اللہ کہتے ہیں یہ صفتیں پیدا کر لو تم ہدایت پر۔ وَأُولَئِکَ یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں، انہی کو فلاح ملے گی۔ فے فا لام ہا، فلاح، فلاح اصل میں کہتے ہیں پھاڑ دینے کو، کاٹ دینے کو، اور کاٹ کر کسی چیز کو نکال لینے کو۔ تو زندگی میں، دنیا میں جو طرح طرح کی دلکشیاں ہیں، جو طرح طرح کے ڈسٹریکشنز ہیں، ان کو کاٹ کر ہم رستہ بناتے ہیں اور چلتے چلے جاتے ہیں، تبھی جنت پاتے ہیں نا۔ اسی لیے جنتیوں کو مفلحون کہا گیا۔ کسان کو بھی آپ کو پتا فلاح کہتے ہیں عربی میں، کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ زمین میں ہل چلا کر پھاڑ کر فصل کے لیے بیج ڈالتے ہیں نا، پھر فصل اگاتے ہیں۔ تو ہم بھی کاٹ کر اپنا رستہ بناتے ہیں، اسی لیے اللہ کے فضل سے جو اہل جنہ ہوں گے وہ مفلحون کہلائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ صفتیں ہیں جی متقین کی۔ اگلی دو آیتیں ہم ساتھ پڑھیں گے۔ اِنَّ بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، سواء برابر ہے، سواء اسم ہے جی، علیہم ان کے لیے، آ چاہے، آ سوال کے لیے آتا ہے، آ کیا، انذرتہم آپ نے ڈرایا ہو انہیں، انذرتا تو نے ڈرایا، ہم ان کو، ام یا کے لیے یہ آتا ہے، لم نا تنذرہم تو نے ان کو ڈرایا ہو، تنذر تو نے ڈرایا، ہم ان کو، انذرتا تو نے ڈرایا، تنذر تو نے ڈرایا، دونوں کے معنی ایک ہیں مگر انداز الگ ہے۔ یہ فعل کی حالتیں ہیں، جب گرامر کریں گے تب پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، لا نہیں یؤمنون وہ ایمان لائیں گے۔ اب یہ دیکھیں یؤمنون پھر آ گیا، اور جب یؤمنون تھا تو مطلب تھا ایمان لائیں گے، لا یؤمنون آ گیا تو ایمان نہیں لائیں گے۔ لا نے نہیں کی کیفیت پیدا کر دی۔ تو بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے لیے برابر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ آپ انہیں آگاہ کریں جہنم کے خطرے سے یا آگاہ نہ کریں۔ ڈرانے سے مراد ہاؤ کر کے ڈرانا تھوڑی ہے، ڈرانا مطلب وارن کرنا، وارننگ دینا۔ خواہ آپ انہیں وارننگ دیں نہ دیں، انہیں جہنم کے خطرے سے آگاہ کریں نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ مانیں گے ہی نہیں۔ کون سے کافر جی؟ جنہوں نے کفر پر رہنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ آج ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے مگر عہد نبوی میں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر نہیں دیا، اس سے مراد وہ گروہ ہے۔ آج ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، البتہ ایک کافروں کا گروہ ہر عہد میں ایسا رہے گا جو ایمان نہیں لائے گا۔ اب وہ گروہ 1 by 1 کون ہے وہ اللہ جانتے ہیں۔ وہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے جی؟ خاتمہ مہر لگا دی، خاتمیم ہی روٹ ہے، خاتم المرسلین کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، خاتم الانبیاء کا استعمال کرتے ہیں، آپ گھروں میں بھی ختم دلاتے ہیں، قرآن کا بھی ختم کرتے ہیں۔ وہ ختم کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے مکمل ہو جانے پر اس پر سٹیمپ کر دینا، ختم سٹیمپ کو کہتے ہیں۔ اللہ نے، ختم اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، قلوبن تھا جی، یہ بہم کے ساتھ مل کر وہ غائب ہو گیا تو قلوبن اسم ہے، علی حرف ہم جو ہے وہ ضمیر ہے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی، یعنی انہوں نے اتنی نافرمانیاں کی کہ اللہ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ انہیں میں نے ہدایت کی توفیق نہیں دینی، یہ اس لائق ہی نہیں، تو ان کے دل اور کان سٹیمپ کر دیے گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
وا اور علا اوپر، ابصارہم ان کی آنکھوں پر، بصر آنکھ کو کہتے ہیں، ابصار جمع ہے، غشاوتن پردہ ہے، غشاوتن دیکھیں اسم، ان کی آنکھوں پر ایک پردہ پڑا ہوا ہے. اب یہ پردہ کون سا ہے؟ یہ پردہ ہدایت کو نہ دیکھ پانے کے لائق ہونا، یہ کوئی حقیقی پردہ نہیں ہے، یعنی حقیقت نظر نہیں آتی، سچائی دکھائی نہیں دیتی. اب یہ کیفیت کس کی ہے ہم نہیں کہہ سکتے نام لے کر، اور نہ ہی ہم کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہی اللہ جانتا ہے. جب کوئی گمراہی پر مر جائے گا تب ہم اسے اس گروہ میں کاؤنٹ کریں گے، جب تک کوئی زندہ ہے تب تک ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے دے گا. وَلَهُمْ ان کے لیے عذاب عذاب ہے، عظیم عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا گیا ہے، عذاب عظیم تیار کیا گیا ہے. کن کے لیے؟ جی کافروں کے لیے. یہ کافروں کا مختصر تذکرہ ہے، ان کا تفصیلی تذکرہ آگے آئے گا. یہاں پر بس اتنا سمجھ لیجئے کہ گروہ تین ہیں، ایک مومنوں کا جس کا تذکرہ آپ نے پڑھ لیا مختصر سا، دوسرا کافروں کا، اور تیسرا ہے منافق، نہ وہ کافر ہے نہ وہ مومن ہے. انہی کا تفصیلی تذکرہ اصل میں بقرہ کا موضوع ہے جو انشاءاللہ کل شروع ہوگا. تو ہم نے پہلی 7 آیتیں پڑھی ہیں. اچھا، عظیم کی روٹ ہے عین زو اور میم، عظم. عظم اصل میں ہڈی کو کہتے ہیں، بڑی ہڈی کو، جو اسپائنل کارڈ ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں. تو عظیم سے مراد ہے ایسا بڑا جو پورے جسم کو، پوری باڈی کو چلا سکے، اتنی مین چیز. تو بہت بڑی عظیم چیز کے لیے، بہت بڑی بہت مین چیز کے لیے پھر عظیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، غشاوت ان کی روٹ غین شین یا ہے. غشی، غشی کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں آپ کہتے ہیں نا غش کھا جانا، اس پر تو غشی تاری ہوگی، بے ہوش ہو جانا، یعنی کسی کے حواس پر پردہ پڑ جانا. تو غشاوت ان پردے کو ہی کہتے ہیں. عذاب کا روٹ عین زال اور با ہے، آز آز. ٹھیک ہے. سمعہم سین میم عین، اصل میں جو ہے نا یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے، سماعت کو کہتے ہیں، کان کو تو اذن کہتے ہیں عربی میں، جو ہمارا کان ہے نا ایئر، اس کو عربی میں اذن کہتے ہیں. سماعت کو، سننے کی صلاحیت کو کہتے ہیں. آنکھ کے لیے عین استعمال ہوتا ہے، عین. تو بصیرت اور بصر جو ہے وہ دیکھنے کی صلاحیت کو کہتے ہیں، بصیرت علیحدہ ہے، بصارت جو ہے وہ دیکھنے کی صلاحیت کو کہتے ہیں. تو بصر اور ابصار اسی سے ہے. اور دل کو صدر کہتے ہیں، علم نشرح لک صدرک. صدر، قلب کیفیت کا نام ہے، قلب اس ٹول کو نہیں کہتے. ٹھیک ہے. یعنی جیسے کہتے ہیں نا میرے دل میں تمہارا بڑا پیار ہے تو تم تو میرے دل میں تمہاری جگہ ہے، تو اصل میں وہ ہارٹ کے اندر نہیں ہوتی، وہ جذبہ ہوتا ہے، قلب ان معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی صلاحیتیں ہیں، ان کے دل ہیں، دھڑکتے ہیں، ان کے اندر فیلنگز بھی ہیں، اچھے برے کی سمجھ بھی ہے. ان کے کان ہیں، وہ سنتے ہیں، مگر حق اور باطل کو سن بھی رہے ہیں مگر کان نہیں دھر رہے. ان کی آنکھیں ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں مگر وہ حق اور باطل میں فرق کرنے کو تیار نہیں ہے. تو وہ گونگے بہرے اندھے ہو گئے، کوئی فرق نہیں ہے ان میں اور محتاجوں میں، اپاہجوں میں. لہٰذا ان کو سزا ملے گی اور بہت بڑی سزا ملے گی. یہ ہے جی آج کا موضوع جسے ہم نے دیکھا الحمدللہ. اب سب سے پہلے تو اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے. جی یہ جو ام لام ہے یہ حروف ہے؟ جی جی، ام اور لم دونوں ہی حروف ہیں. اور جو وا ام ہے حرف یہ کیا؟ واو استفہام ہے، لم حرف نافیہ ہے. حرف استفہام. اور جو وا ہے اور جی واو حرف عطف ہے، واو بھی حرف ہے. واو کبھی حرف عطف ہوتا ہے، کبھی واو جو ہے وہ حرف قسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
تو حرف عطف یعنی ملانے والا، دو حرفوں کو دو لفظوں کو یا دو جملوں کو ملانے والے لفظ کو حرف عطف کہتے ہیں. واو اردو میں بھی حرف عطف ہے، دین و دنیا، صبح و شام، تو عربی میں بھی ہے. جی اور کوئی سوال، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو؟ باجی یہ جو ہم روٹس کی بات کرتے ہیں، جی جیسے آپ نے بتایا ڈفرینٹ، جیسے کل بھی ہم پڑھے تھے سورہ فاتحہ میں، تو یہ روٹس بیسیکلی ورڈ کو کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم تو فرسٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا مجھے مطلب بہت اس کو اچھی بات، سوال ایکسپلین کر ضرور اس بارے میں کریں. اصل میں ہر لفظ جو ہے عربی میں خصوصیت سے، ویسے تو ہر زبان میں، لیکن ہم عربی کو خاص طور پر بات کریں گے، زیر بحث لائیں گے. عربی میں ہر لفظ بنیادی طور پر 3، 4 یا 5 حرفوں سے بنتا ہے. جیسے کفرو، کفارن، اکفرو، کفارا، یکفرونا، کافرونا، کافرینا، ان سب کے اصل حرف ایک ہی ہیں. کافارا یہ حرف ہے جن سے یہ سارے لفظ بن رہے ہیں. اب اگر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ لفظ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے، اور اگر فعل ہے تو کس زمانے کا فعل ہے، اسم ہے تو کیسا اسم ہے، جمع ہے، واحد ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، نکرہ ہے، معرفہ ہے. تو ہمیں سب سے پہلے اس کی روٹ پتہ ہونی چاہیے تاکہ ہم ڈکشنری میں جا کر کنسلٹ کر سکیں. وہ روٹ جو ہوتی ہے وہ 3 یا 4 یا 5 حرفوں پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن قرآن کے 80% جو لفظ ہیں وہ 3 ہی حرفوں سے بنتے ہیں. جیسے ایمان کے جتنے بھی حروف ہیں، یؤمنونا، مومنونا، آمنینا، مؤمنینا، تؤمنونا، یؤمنو، نؤمنو، ان سب کی روٹ حمزہ میم نون 3 حرف. تو یہ حرف ہم کیوں یاد کرتے ہیں؟ 2 ریزن سے. ایک تو آپ ڈکشنری کنسلٹ کر سکیں. جب آپ کسی بھی لفظ کو تلاش کرنا چاہیں ڈکشنری میں، کسی بھی لفظ کو، جیسے آپ کے سامنے یہ لفظ ہے خاتمہ، خاتمہ، آپ کہتے ہیں یہ لفظ کیا ہے، میں نے اسے تلاش کرنا ہے، تو آپ کو اس کا اصل مادہ چاہیے ہوگا جو اتفاق سے خاتامین ہی ہے. تو آپ جب عرب ڈکشنری کھولیں گے تو آپ اس میں خا، تا اور میم تلاش کریں گے، اور جب آپ اس میں جائیں گے تو آپ کو وہ لفظ مل جائے گا. اگر آپ غشاوتن کا ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو آپ کو لفظ غشاوہ اوپر کہیں نہیں ملے گا، آپ کو اس کا روٹ ڈھونڈنا پڑے گا. اس کا روٹ غین شین یہ ہے، غین شین یہ کھولیں گے تو غشاوتن بیچ میں مل جائے گا. اس کے ساتھ ساری ڈیٹیل بھی مل جائے گی کہ یہ اسم ہے، یہ واحد ہے، یہ نکرہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے. تو آپ ڈکشنری کنسلٹ کر سکیں، کیونکہ آج کل قرآن سے دور رکھنے کا ایک عمومی بہانہ یہ ہے کہ وہ وہابی ہیں، انہوں نے قرآن کے معنی بدل دیے ہیں. تو آپ پھر ڈکشنری کنسلٹ کر سکیں تاکہ جب آپ سے کہا جائے کہ یہ بدلا ہوا معنی ہے تو آپ ڈکشنری کھول کے سامنے رکھیں کہ یہ دیکھیں ڈکشنری میں یہ معنی ہے، ڈکشنری کوئی نہیں بدل سکتا، تو آپ کی حجت قائم ہو جائے. ایک یہ ریزن ہے. اور دوسری ریزن یہ ہے اس کی کہ آپ کو عربی زبان کی پہچان ہو. جب آپ کو اس کے روٹ ورڈز آ جائیں گے کسی بھی لفظ کے، تو آپ دیکھیں گے آپ کو اس کے بے شمار ایک نا پورا ٹری جنریٹ ہوتا ہے. ایک روٹ ہوتی ہے، روٹ اس کو کہتے ہیں اس لیے ہیں، جیسے حمزہ میم نون ہے تو حمزہ میم نون روٹ ہے. اب اس سے ایک پورا درخت بنے گا لفظوں کا جس کی بہت ساری برانچز ہیں. تو اگر آپ کو روٹ کا پتہ ہے تو آپ برانچ آئیڈینٹیفائی کر کے جان سکتے ہیں کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں لفظ وہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہے، ایفیکٹ کیا ہے. تبھی آپ قرآن کے اثر کو اپنے دل پر محسوس کر سکیں گے. تو قرآن کی صحیح انڈرسٹینڈنگ کے لیے بھی یہ ضروری ہے، اور ڈکشنری کنسلٹیشن کے لیے بھی ضروری ہے، اور آپ کی حجت مضبوط ہو اس کے لیے بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ تھوڑی سی محنت ہے کیونکہ نئی چیز ہے نا ہمارے لیے، تو اس لیے تھوڑا سا آپ کو یاد کرنا پڑتا ہے. آپ کو یاد ہوگا، آپ بچپن میں، میں نے بھی، آپ نے بھی بچپن میں، ہم نے فارمز آف ورب یاد کی ہوئی ہیں. تو
تو جو ایکچوئل فارم ہوتی ہے نا، جیسے بیٹ بیٹ بیٹن، رائٹ روٹ ریٹن، اب دیکھیں بھول بھی گئی ہیں، ریڈ ریڈ ریڈ. تو اب آپ اگر جا کر تلاش کریں ٹیچ ٹاٹ ٹاٹ، تو آپ ٹاٹ کا معنی ڈھونڈ سکتے ہیں ڈکشنری میں؟ نہیں ڈھونڈ سکتے. ٹاٹ کا معنی ہی نہیں ہے، ٹیچ کا معنی ملے گا. تو اگر آپ انگریزی زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ورب کی فارم آنی چاہیے. جو ورب کی فارم ہے نا اصل، وہ دراصل اس کی روٹ ہے. یہی معاملہ عربی میں ہے، لیکن عربی میں یہ زیادہ وسیع ہو جاتا ہے. بس تو جس طرح آپ کو بیسک لیول پر 400-500 یاد کرا دیتے ہیں تقریباً وربز اور ان کی فارمز، تو وہ آپ کی انگلش کے لیے کافی ہوتی ہے. بالکل اسی طرح قرآن کی سورہ بقرہ کی جو روٹ ورڈز ہیں نا، وہ قرآن فہمی کے لیے آپ کو کافی ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ ایک پارے کے بعد دیکھیں گے کہ روٹ ورڈز یاد کرنے کم ہو جائیں گے، اور بقرہ کے بعد تو بہت ہی ریئر ہو جائیں گے. تو یہ آپ کے پہلے پارے کی محنت ہے، لیکن یہ محنت آپ کو بہت مضبوط علم، راسخ علم عطا کرے گی. ٹھیک ہے جی؟ اور کوئی سوال؟ جی یہ جو مما تھا اس میں سے یہ من اور ماں یہ کیا ہے؟ یہ حرف ہیں، یہ دونوں ہی حرف ہیں، یہ حرفوں کا دونوں ہی حرف؟ کمپاؤنڈ ہے. مما مین اور ماں ہے، مین اور ماں. تو جی تجوید کے اعتبار سے جب من اور ماں آتے ہیں اور اگلا میم مشدد ہوتا ہے تو نون سائلنٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جی یہ تجوید کو اصول بھی ہے. اب اس کے اندر انہوں نے کیا کیا آسانی کے لیے، انہوں نے نون ہٹا کر میم ماں بنا دیا، کمپاؤنڈ بنا دیا. جیسے وین اور ایور الگ الگ لفظ ہے مگر ملا کر وین ایور بنا دیتے ہیں، ایک کمپاؤنڈ ہے. تو مین اور ماں کے ملنے سے، مین کا مطلب ہے سے، ماں کا مطلب ہے جو، مگر من اور ماں کو ملا کر میم ماں بنا دیا. اب یہ جو نون گرا اس میں سے حذف کیا گیا، وہ اس لیے حذف ہوا کہ وہ تجوید کا اصول ہے، عربی کے تلفظ کا اصول ہے. اگر میم زیر نون من اور میم الف ماں لکھا بھی جاتا اور ماں کے میم کے اوپر شد ہوتا، تب بھی ہم نے میم نہیں پڑھنا تھا، اسے سائلنٹ ہی ہو جانا تھا، میم نے میم سے مل جانا تھا. انہوں نے ہمارے لیے آسانی کر دی، نون کو ہٹا کر میم زیر میم، میم میم زبر الف ماں، میم ماں کر دیا. اب یہ کمپاؤنڈ بن گیا. اس کا مطلب ہے ان میں سے جو، ان میں سے جو. جی ٹھیک ہے. اب وہ جو کیا اور ہے، جو ہم نے دیے، وہ پھر آگے اس کی ڈیٹیل آ گئی جو کی. ٹھیک ہے. جی اور ٹھیک یہ ہے خود بھی صحیح ہے. حرف ہے، میم ماں بھی حرف ہے، مین بھی حرف ہے، ماں بھی حرف ہے، اور میم ماں کمپاؤنڈ ہے مگر یہ بھی حرف ہے، حرف ہی رہے گا. جی ٹھیک پریپوزیشن. ہے صحیح ہے، پریپوزیشن ہے یہ. اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے. اور الیکا کا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ضمیر ہے، پروناؤن ہے. اچھا وہ ٹھیک الا، ہے صحیح ہے. الا جو آپ عام پڑھتے ہیں، الف زیر ای، لام زبر الف لا، الف نہیں سوری جی، لام کھڑا زبر لا اور نیچے یہ پڑی ہوتی ہے. جی تو یہ وہ الہ ہے. اور کا کے ساتھ مل کر الیکا ہو گیا ہے. کا ضمیر ہے، پروناؤن ہے، تو، تجھ پر. ٹھیک ہے. کا جی تو ٹھیک ہے. الا پر، الیکا تجھ پر. جی ٹھیک ہے. انا کیا ہے؟ ان الذین جو ہے، انا بھی حرف ہے، یہ بھی حرف ہے. انا بڑا اہم حرف ہے جی. انا بڑی بڑی چینجز لے آتا ہے، صحیح مذاق کے علاوہ انا بڑی چینجز لے آتا ہے. ابھی تو اللہ کا حکم رہا، اور آگے بیسک گرامر میں سے تھوڑا سا آگے چلیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ انا سے حروف چینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جی انا جی پورے جملے کی فارمیشن کو چینج کر دیتا ہے. تو انا حرف ہے، بڑا اہم حرف ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک، انڈیڈ. جی اینی تھنگ ایلس؟ آپ جو پوچھنا چاہیں ضرور پوچھیں. ابھی آپ گرامر کی بجائے روٹ ورڈز پر اور ترجمے اور تشریح پر زیادہ فوکس کریں. ہاں گرامر انشاءاللہ کرتے، میں بتا اس لیے رہی ہوں کہ آپ اس کی اصطلاحات سے، ٹرم سے واقف ہوتے جائیں. پھر انشاءاللہ
جب آپ روٹ ورڈز میں ریلیکس ہو جائیں گے پھر ہم گرامر شروع کریں گے انشاءاللہ. اچھا جی، اب آج آپ نے کیا کرنا ہے؟ آج آپ نے یہ کرنا ہے کہ لسٹ بنانی ہے اپنی کاپی کے اندر متقین کی، مومنین کی. ٹھیک ہے، مومنین کی صفات یا متقین کی صفات جو آپ کا دل چاہے لکھ لیں، اور دوسری طرف کفار کی صفات. تو پھر آپ نے ان کی ایک لسٹ جو آپ کو آج خوبیاں ملی ہیں وہ آپ نے لکھ لینی. ٹھیک ہے، اور ان کو ساتھ آپ نے بس سورہ کا ریفرنس لکھ لینا ہے. یعنی کہ جیسے یہ آپ نے ساری صفتیں لکھی نا، یہ 5 صفتیں، تو نیچے آپ چھوٹا سا سورہ بقرہ آیت 3 تا 5، تاکہ آپ کو اگر تلاش کرنا پڑے تو آپ کو پتا ہو قرآن میں کہاں پر ملے گا. ٹھیک ہو گیا؟ جی اور آپ کو انشاءاللہ. روٹ ورڈز میں کل کی طرح آج بھی شیئر کر دوں گی، اور آپ نے روٹ ورڈز یاد کرنے ہیں، ترجمہ یاد کرنا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے ترجمہ یاد کیا؟ ماشاءاللہ. اچھا جی، ایک ایک آیت سنوں گی. سبب یہ ہے کہ وقت تھوڑا سا آپ کا ٹائٹ ہو جاتا ہے، شروع میں ایسے ہی ہوگا، آگے آگے وقت آپ کا بابرکت ہوتا جائے گا. اچھا جی، عائشہ آپ ہی شروع کیجئے، پہلی لائن آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ